باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين فمن افترى على الله الكذب من بعد ذلك فأولئك هم الظالمون قل صدق الله فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين قل يا أهل الكتاب لما تكفرون بآيات الله والله شهيد على ما تعملون قل يا أهل الكتاب لم تصدون عن سبيل الله من آمن تبغونها عوجا وأنتم شهداء وما الله بغافل عما تعملون يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم تم نیکی کا مقام بلند ہرگز حاصل نہ کر سکو گے یہاں تک کہ تم خرچ کرو وہ چیزیں جن سے تم محبت کرتے ہو، اور جو کچھ بھی خرچ کرو گے اللہ اس کا علم رکھنے والا ہے۔ ہر کھانا بنی اسرائیل کے لیے حلال تھا، مگر وہ جو اسرائیل یعقوب علیہ السلام نے تورات نازل ہونے سے پہلے اپنے اوپر حرام کر لیا تھا۔ کہہ دو تورات لاؤ اور اس کو پڑھو اگر تم سچے ہو۔ جس نے اس کے بعد اللہ پر جھوٹ باندھا تو یہی لوگ ظالم ہیں۔ کہہ دو اللہ نے سچ کہا تو اتباع کرو ابراہیم حنیف کے طریقے کی، اور وہ مشرکوں میں سے نہیں تھا۔ یقیناً پہلا گھر جو لوگوں کے لیے تعمیر کیا گیا تاکہ وہ صرف اللہ کی عبادت کریں، وہ ہے جو مکہ میں ہے، جو مبارک ہے اور جو تمام جہانوں کے لیے ہدایت ہے۔ اس میں واضح نشانیاں اور مقام ابراہیم ہے، اور جو شخص اس میں داخل ہوا وہ امن میں ہو گیا، اور اللہ کے لیے لوگوں پر بیت اللہ کا حج ہے۔ جو شخص اس کی طرف جانے کے راستے کی استطاعت رکھتا ہو اور جس نے انکار کیا ہو تو یقیناً اللہ تعالیٰ بے پرواہ ہے جہان والوں سے۔ کہہ دو اے اہل کتاب اللہ کی آیات کا انکار کیوں کرتے ہو حالانکہ اللہ گواہ ہے ان اعمال پر جو تم کرتے ہو۔ کہہ دو اے اہل کتاب جو لوگ ایمان لے آئے ہیں ان کو اللہ کے راستے سے کیوں روکتے ہو، تم اس میں کجی تلاش کرتے ہو اور تم گواہ ہو اور اللہ غافل نہیں ہے اس سے جو تم عمل کرتے ہو۔ اے ایمان والو اگر تم اہل کتاب کے ایک فریق کا کہنا مانو تو وہ تم کو ایمان کے بعد لوٹا کر کافر بنا دیں گے، اور تم کفر کیسے کر سکتے ہو حالانکہ تم پر اللہ کی آیات پڑھی جاتی ہیں اور تمہارے اندر اس کا رسول موجود ہے، اور جس نے اللہ کو تھام لیا تو اس کو سیدھے راستے کی ہدایت مل گئی۔ یہ سورہ آل عمران کا 10واں رکوع ہے جس کی تلاوت کی گئی اور ترجمہ پیش کیا گیا۔ آئیے اس میں مزید غور و فکر کریں اور ہدایت حاصل کریں۔ انحطاط اور تنزل کے دور میں ہر قوم میں ہمہ پہلو پستی اور سطحیت پیدا ہو جاتی ہے، خصوصاً مذہبی لوگوں کا نیکی اور خیر کا تصور بہت گھٹیا اور محدود ہو جاتا ہے۔ حوصلہ مندی اور اولو العزمی کے بڑے کام جن میں جانی اور مالی قربانیاں دینا پڑے، وقت اور دولت خرچ کرنا پڑے، نقصانات، مصائب اور مشکلات کا سامنا کرنا پڑے، مفادات اور عیش و آرام قربان کرنا ہوں، ان کے نزدیک دینداری کے نہیں دنیا داری کے کام قرار پاتے ہیں۔ محض ظاہری اور سطحی اور فروئی چیزوں کو دینداری تصور کرنے لگتے ہیں۔ بنی اسرائیل کی اسی گھٹیا ذہنیت کے پیش نظر فرمایا گیا کہ تم نیکی کا بلند مقام اور اجر عظیم اور جنت کو اس وقت تک حاصل نہیں کر سکتے جب تک محض خوشنودی رب کے لیے اپنی عزیز ترین چیزیں اور محبوب ترین دولت اور مال اللہ کی راہ میں زیادہ سے زیادہ خرچ نہ کرو۔
البتہ ہاں اپنی پیاری اور محبوب دولت میں سے جو کچھ راہ خدا میں خرچ کرو گے، اس کے محروم بندوں کو دو گے، اس کے دین کی قیامت میں اس کے کلمے کو بلند کرنے کے لیے، معروف کی اشاعت اور فروغ کے لیے، منکرات اور برائیوں سے معاشرہ اور سوسائٹی کو پاک کرنے کے لیے، شہادت حق کا حق ادا کرنے کے لیے جو کچھ خرچ کرو گے وہ سب اللہ کے علم میں آتا رہے گا، اور اللہ تعالیٰ تمہیں اس کا پورا بلکہ زیادہ سے زیادہ اجر عطا فرمائے گا، کیونکہ اسے معلوم ہو جائے گا کہ تم نے کتنا خرچ کیا اور کن تنگیوں اور تکلیفوں کے باوجود خرچ کیا، اور کن جذبات کے ساتھ، کس نیک نیتی کے ساتھ خرچ کیا۔ بنی اسرائیل کو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن مجید کی دعوت اور تعلیم میں کوئی اصول اعتراض کی گنجائش نظر نہیں آئی، تو فروعی باتوں میں کیڑے نکالنا شروع کیے۔ وہ توحید و رسالت اور آخرت کے تو خود قائل تھے، وہ بندگی رب، عبادت الہی، اطاعت خدا اور اتباع رسول کے متعلق اختلافات کر ہی نہیں سکتے تھے۔ اس لیے انہوں نے کہا، آپ دعویٰ تو کرتے ہیں دین ابراہیم کی طرف دعوت کا، تو پھر جو چیزیں شریعت ابراہیمی میں حرام تھیں وہ آپ کی شریعت میں حلال کیوں ہیں؟ اس کا جواب یہ دیا گیا کہ اونٹ کا گوشت یا خرگوش یا چربی وغیرہ کی حرمت تم لوگوں کی خود ساختہ ہے۔ یعقوب علیہ السلام نے کچھ چیزیں کسی بیماری کی وجہ سے یا کسی مصلحت سے اپنے لیے ممنوع کر لی تھیں، اپنے اوپر پابندی عائد کر لی تھی، تم نے ان کو حرام سمجھ لیا۔ تورات لاؤ اور اس کی کوئی عبارت پیش کرو جس سے یہ ثابت ہوتا ہو کہ شریعت ابراہیمی میں ان چیزوں میں سے کوئی چیز حرام تھی جو قرآن کی شریعت میں حلال ہے، مگر وہ اس چیلنج پر خاموش ہو گئے اور تورات سے اپنی بات پر سند نہ لا سکے۔ اس وضاحت کے بعد بھی کہ ابراہیمی شریعت اور محمدی شریعت میں اس طرح کے اختلاف نہیں ہے جس سے یہ ثابت ہو کہ دونوں کی دعوت اور دین ایک نہیں ہے، اگر کوئی اللہ پر تہمت لگانے سے باز نہیں آئے گا، یعنی خود ساختہ شریعت کو خدا کی شریعت کہتا رہے گا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت و پیغام کا انکار کرتا رہے گا، تو ایسے تمام لوگ اللہ کی نگاہ میں ظالم ٹھہریں گے اور ان کو اپنی ظالمانہ روش کی سزا بھگتنا ہوگی۔ اللہ تعالیٰ سچا ہے، اس نے اپنے بندے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر جو تعلیم اتاری ہے وہ سچی ہے، اور آگاہی جو دی ہے کہ دین محمدی دراصل دین ابراہیمی ہے، یہ آگاہی بھی سچی ہے۔ اس لیے ان سے کہہ دو کہ اللہ نے جو کچھ ارشاد فرمایا وہ سچ ہے، کیونکہ اللہ نے سچ کہا ہے۔ اس لیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لا کر دین ابراہیمی اور ملت ابراہیمی کی پیروی اختیار کرو۔ اور حقیقت یہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام مشرک نہیں تھے، جبکہ یہودیت اور عیسائیت دونوں میں شرک گھس آیا ہے، بلکہ موسیٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیم سے ہٹ کر ہی یہودیت اور عیسائیت نے الگ الگ مذہبوں کی شکل اختیار کی ہے۔ ملت ابراہیمی تو شرک کے شائبے سے بھی پاک تھی۔ دوسرا اعتراض ان کا یہ تھا کہ تمہاری دعوت ملت ابراہیمی کی دعوت کیسے ہو سکتی ہے، جبکہ تم نے ملت ابراہیمی کے وارثوں کے قبلے بیت المقدس کو چھوڑ کر کعبے کو قبلہ بنا لیا ہے۔ اس کا جواب یہ دیا گیا کہ سب سے پہلے جو گھر محض اللہ کی عبادت کے لیے تعمیر کیا گیا وہ کعبہ اور مسجد حرام ہی ہے۔ یہ بنا ابراہیمی ہے، معمار حرم اور ابراہیم علیہ السلام ہی ہیں۔ رہبانیت معمار حرم ابراہیم علیہ السلام ہی ہیں۔ رہا بیت المقدس تو اگرچہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور سے عیسیٰ علیہ السلام کے دور تک قبلہ اہل حق رہا ہے، مگر چونکہ بنی اسرائیل کو ان کے کرتوت کی بنا پر امامت عالم کے منصب سے ہٹا دیا گیا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ملت ابراہیمی کا داعی بنا کر مبعوث کر دیا گیا، اس لیے فطری طور پر بیت المقدس کے بجائے مسجد حرام اور کعبے کو قبلہ قرار دیا گیا۔ یہ جواب تو سورہ بقرہ میں دے دیا گیا تھا، مگر وہ اعتراض کرنے سے باز نہیں آ رہے تھے، اس لیے یہاں کہا کہ ملت ابراہیم کا قبلہ یہی بیت اللہ ہے جو بیت المقدس سے بہت پہلے خود ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام نے تعمیر کیا تھا۔ بیت المقدس قبلہ ابراہیمی نہیں ہے، ہاں ایک زمانے تک بنی اسرائیل کا قبلہ رہا ہے۔ بیت اللہ جو مکہ میں ہے اسے معمار حرم ابراہیم علیہ السلام نے تعمیر بھی کیا تھا اور اس کے لیے برکتوں کی دعا بھی کی تھی، چنانچہ وہ بابرکت ثابت ہوا، وہ تاریخی طور پر دارالامن ثابت ہوا، وہ بیابان میں بنایا گیا تھا، مگر وہ ایسا آباد ہوا کہ کوئی وقت ایسا نہیں ہوتا جس میں وہاں عبادت نہ ہوتی ہو اور اس کا طواف نہ کیا جاتا ہو۔ وہ دنیاوی رزق کے پہلو سے بھی بڑا بابرکت ثابت ہوا، آج بھی دنیا کے تازہ پھل اور ترکاریاں اور ہر قسم کی غذائی اجناس فراہم رہتی ہیں۔ وہ مبارک بھی ہے اور اہل جہاں کے لیے ہدایت و رہنمائی کا مرکز بھی ہے۔ اس میں کھلی نشانیاں ہیں، سنگ اسود ہے، صفا مروہ ہے، حتیم ہے، مقام ابراہیم ہے۔ آج جو شخص وہاں داخل ہو جاتا ہے اسے امن میسر آ جاتا ہے۔
جس زمانے میں صدیوں تک ملک عرب امن امان سے محروم رہا، اس دور میں بھی حرم مکہ دارالامن بنا رہا۔ اس گھر کا حج اور اس کی زیارت تمام دنیا کے مسلمانوں پر فرض ہے، بشرطیہ کہ مصارف سفر اور دوسری ضروری شرطیں پوری ہو رہی ہوں، بلکہ دنیا کے تمام انسانوں کے لیے دعوت ہے کہ پیغام حرم قبول کر کے حرم کا حج اور اس کی زیارت کرنے کا استحقاق پیدا کریں۔ جو شخص یہ لوگ کفر انکار کی روش اختیار کریں اور ایمان نہ لائیں، یا ایمان لانے کے باوجود اور استطاعت کے باوجود حج نہ کریں، تو ایسے منکروں سے اللہ بے نیاز ہے۔ وہ ایمان نہ لا کر یا ایمان اور استطاعت کے باوجود حج نہ کرے کہ اپنا ہی نقصان کریں گے۔ اللہ ان سے غنی، بے پرواہ اور بے نیاز ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا، اور اس حکم کی مخاطب آج بھی دنیا کی امت مسلمہ ہے، کہ اہل کتاب یعنی یہودیوں اور عیسائیوں کو یہ بات پہنچا دیں کہ تم اہل کتاب ہوتے ہوئے اللہ کی نشانیوں کا انکار کیوں کرتے ہو؟ اللہ کے وجود کے دلائل، اللہ کی توحید کے دلائل، اللہ کی صفات کے دلائل، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے دلائل، آخرت اور جزا کے دلائل، آسمانوں اور زمین کی ہر چیز میں تمہارے اپنے وجود میں، اللہ کی کتاب میں، مسجد حرام اور کعبے میں اور اس کے مضافات میں بھرے پڑے ہیں، خصوصاً تورات اور انجیل میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق پیشن گوئیاں بھی آیات اور نشانیاں ہی ہیں جن سے تم واقف ہو۔ تم تو اہل کتاب ہو، تمہارا کوئی فریضہ تھا اور ہے کہ نشانیوں سے خود بھی فائدہ اٹھاؤ اور دنیا والوں تک انہیں پہنچاؤ، مگر تم خود ان کا انکار کر رہے ہو۔ کیسے اہل کتاب ہو؟ تمہارے جو کرتوت ہیں، اعمال ہیں، ان سے اللہ واقف ہے۔ آخر تم اس کی پکڑ سے کیسے بچ سکو گے؟ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تم ان اہل کتاب سے کہہ دو اور تمہاری امت بھی تمہارے پیروی میں یہ فریضہ انجام دے اور دیتی رہے کہ اے اہل کتاب، اللہ کی کتاب پر ایمان کا دعویٰ کرتے ہو اور اللہ کی کتاب کے حامل بنتے ہو، اور ساتھ ہی ساتھ اللہ کی کتاب پر ایمان لانے سے اور اس پر کاربند ہونے سے روکتے بھی ہو۔ کوشش کرتے ہو کہ لوگ یا تو ایمان لائیں ہی نہیں، یا ایمان لے آئے ہوں تو اس کے تقاضے پورے نہ کریں، یا ایمان چھوڑ کر پھر کفر و شرک اور دنیا پرستی میں غرق ہو جائیں۔ تم ایمان والوں کو بہکانے اور راہ راست سے ہٹانے کے لیے ان میں نرم گوشے تلاش کرتے ہو کہ کس طرح ان کو بہکایا جائے اور اپنے دام تزویر میں پھنسایا جائے، حالانکہ تم خود گواہ ہو اور تمہارا دین و ایمان اور تمہارا ضمیر اور وجدان شاہد ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن مجید میں جو کچھ دعوت دے رہے ہیں وہ حق ہے۔ اس کے باوجود تم راہ حق اور راہ راست سے، اللہ کے راستے سے لوگوں کو روک رہے ہو۔ یہ تمہارا تضاد، تناقض اور نفاق سے بھرپور کردار خود گواہی دے رہا ہے کہ تم سچائی کے خلاف جو کچھ کر رہے ہو محض عناد میں مبتلا ہو کر رہے ہو۔ اللہ تمہارے کرتوت سے غافل نہیں ہے۔ 2 بار اہل کتاب کو آواز دے کر غلط روش سے ان کو باز رکھنے کے لیے ان کے ایمان اور ضمیر کو جھنجھوڑا گیا۔ پھر ایک بار اہل ایمان کو پکارا گیا کہ تمہارے ایمان کا تقاضا ہے کہ تم ایمان کے دشمنوں سے ہوشیار رہو، خواہ وہ دشمن ابلیس اور اس کے چیلے ہوں، یا وہ ملحد، مشرک اور کافر ہوں، یا وہ اہل کتاب یہودی اور عیسائی ہوں۔ تمہیں بہرحال تمام دشمنان اسلام سے ہوشیار رہنا چاہیے، کیونکہ اہل کتاب میں ایسے لوگ بھی ہیں اگر تم ان کے کہنے میں آ گئے تو وہ تم کو مرتد کر کے چھوڑیں گے، دین حق سے واپس کفر میں پہنچائیں گے اور تمہیں کفر کے دلدل میں پھانسے بغیر نہیں چھوڑیں گے۔ ذرا سوچو تو، تم کفر و انکار کی روش کیسے اختیار کر سکتے ہو؟ یہ تمہارے لیے کیسے جائز اور درست ہو سکتا ہے؟ رات دن تو پر اللہ کے رسول کے ذریعے اللہ کی آیات پڑھی اور سنائی جا رہی ہیں، اور خود اللہ کا رسول تمہارے اندر موجود ہے۔ یہ بات کہ اللہ کی آیات سنائی اور پڑھی جا رہی ہیں، یہ صرف مسلمانوں ہی کے لیے نہیں بلکہ اہل کتاب کے لیے بھی فرمائی گئیں اور مشرکین کو بھی سنائی گئیں۔ اللہ کی آیات و نشانیاں سبھی کے لیے ہیں، ان پر غور و فکر کرو۔ کیا ان کی موجودگی میں اور رسول جو سراپا حق ہے، اس کی پوری زندگی حق کی شاہد ہے، ان کی موجودگی میں کسی کے لیے کفر کی روش درست ہو سکتی ہے؟ حقیقت واقعہ یہ ہے کہ جس شخص نے بھی، جس قوم نے بھی اللہ کے دین، اللہ کی کتاب اور اللہ کے رسول کا دامن تھام لیا، اسے راہ راست مل گئی، خواہ وہ اہل کتاب میں سے ہو، یہودیوں میں سے ہو، عیسائیوں میں سے ہو، مشرک اور بت پرست قوموں میں سے ہو، اہل عرب میں سے ہو یا اہل عجم میں سے ہو، ہندی، سندھی، چینی، جاپانی اور امریکن ہو یا یورپین ہو، بہرحال جس نے اللہ کا دامن تھام لیا اس نے راہ راست پا لی۔ اس طرح اس کا ذہن و فکر، اس کا کردار اور اخلاق، اس کی سماجی زندگی، اس کی معاش اور اس کی سیاست و اجتماعیت، اس کی تہذیب و تمدن سب کچھ سدھر جائے گا، کیونکہ اس نے حق کا دامن تھام لیا اور اسے راہ راست میسر آ گئی۔ آئیے وہ پوائنٹس اور نقطے ذہن نشین کر لیں جو اس رکوع میں بیان ہوئے ہیں۔
اللہ کی خوشنودی کے لیے اپنی محبوب اور پسندیدہ چیزیں خرچ کیے بغیر کوئی شخص نیکی کا مقام بلند حاصل نہیں کر سکتا۔ اللہ کی راہ میں یا غیر اللہ کی راہ میں جو کچھ خرچ کیا جائے گا اس کا علم اللہ کو بہرحال ہو جائے گا۔ اللہ نے اپنے ہر نبی کے ذریعے اور اپنی ہر کتاب کے ذریعے پاکیزہ چیزوں کو حلال قرار دیا ہے۔ اللہ پر جھوٹ باندھنے والے ظالم ہوتے ہیں۔ خود ساختہ شریعت اللہ کی طرف منسوب کرنا ظلم ہے اور اللہ پر افتراء ہے۔ اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آخری کتاب کی دعوت ملت ابراہیمی اور دین حنیف کی طرف ہے۔ دعوت ابراہیمی اور ملت ابراہیمی شرک سے پاک تھی۔ ابراہیم علیہ السلام مشرک نہیں موحد تھے۔ سب سے پہلے عبادت گاہ جو اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے بنائی گئی وہ کعبہ اور مسجد حرام ہے۔ مکہ اور کعبہ اور مسجد حرام مبارک ہے، دنیا کے لیے مرکز ہدایت ہے، دارالامن ہے، اس میں اللہ کی نشانیاں ہیں، مقام ابراہیم ہے۔ حج فرض ہے بشرطیہ کہ استطاعت ہو۔ دنیا کے لوگوں کو حج بیت اللہ کرنے کے لیے ایمان لانے اور حج کی استطاعت پیدا کرنے کا پیغام قرآن سے اخذ ہوتا ہے۔ مسلمان ہوتے ہوئے اور حج کی استطاعت رکھنے کے باوجود حج نہ کرنا کافرانہ حرکت ہے۔ جو استطاعت کے باوجود حج نہ کرے اس کی یہ کافرانہ جرأت اللہ کو اس قدر ناگوار ہے کہ اللہ نے ایسے لوگوں سے برات مستغنی ہونے کا اعلان کیا ہے۔ جو لوگ اللہ کی کتاب پر ایمان کے دعوی دار ہوں ان کو اللہ کی آیات کا انکار ہرگز زیب نہیں دیتا، ان کے کرتوت پر اللہ شاہد ہے۔ جو لوگ اللہ کی کسی کتاب پر ایمان رکھتے ہوں ان کے لیے کیسے روا ہو سکتا ہے کہ وہ خود اللہ کے راستے سے باز رہیں، دوسروں کو باز رکھنے کی کوشش کریں، راہ حق میں یا اہل ایمان میں کجی تلاش کریں اور کیڑے نکالیں اور اپنی زندگی سے اپنے کرتوت کی شہادت دیں۔ ان کو معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ ان کے کرتوت سے غافل نہیں ہے۔ اہل ایمان کو ایمان اور اسلام کے اور اہل ایمان کے دشمنوں سے ہوشیار اور چوکنا رہنا چاہیے اور ان کی ایسی کوئی بات نہیں ماننا چاہیے جو ان کو ایمان کے خلاف روش اختیار کرنے اور مسلمان کے بجائے کافر بنانے کی غرض سے کہی گئی ہو۔ اللہ کی کتاب کا مطالعہ، اللہ کے رسول کی سنت سے استفادہ اور اللہ تعالیٰ سے ربط، علمی و عملی، ایمانی اور قلبی ربط و تعلق کے ذریعے اہل ایمان ابلیس اور اس کی ذریت کے ہتھ کنڈوں، سازشوں، شرارتوں سے محفوظ رہ سکتے ہیں، چاہے وہ ذریت جنات میں سے ہو یا انسانوں میں سے ہو۔ جس شخص نے یا جن لوگوں یا جس معاشرے اسٹیٹ نے اللہ کے دین، اللہ کی کتاب اور اللہ کے رسول کے طریقے کا دامن تھام لیا اس نے راہ حق اور راہ راست پالی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔